اور جب سرکار قیامت کے میدان میں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پر اپنے محبوب کو جلوہ افروز فرمائے گا. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کسی کو بیان فرماتے ہیں جس کو سایہ ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی ہمارا نبی. اللہ اکبر. اب میرے سرکار تشریف لائیں گے اور مقام محمود پر جلوہ افروز ہوں گے. اسی کو مقام محمود یا مقام شفاعت کہا جاتا ہے. اور جب میرے سرکار جلوہ افروز ہوں گے تو سارے لوگ سرکار کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہوں گے. اب پہنچنے کے بعد ڈائریکٹ سرکار سے مدد مانگیں گے نہیں، بلکہ سرکار کو پہلے سلام کریں گے. سلام عرض کرنے کے بعد پھر مدد مانگیں گے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کسی کو بیان فرماتے ہیں کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام. اللہ اکبر. اب میرے سرکار مقام محمود پر جلوہ افروز ہیں. سارے لوگ پہنچ چکے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج اس لیے سرکار میری مدد فرمائیے. تو سارے نبیوں نے تو فرمایا تھا اذهبوا الی غیری، مگر میرے سرکار کی مقدس زبان پر انا لہا ہوگا، یعنی شفاعت کے لیے میں ہی ہوں، بخشش کرانے کے لیے میں ہی ہوں. اب تمہیں نجات کا پروانہ یہیں سے ملے گا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بخشش کا مزدہ سنائیں گے اور میرے سرکار جب یہ خوشخبری سنائیں گے تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں سنو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ابھی تک تو سب پریشان تھے، کوئی کسی سے منہ ملانے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی کسی کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا. جیسے میرے آقا فرمائیں گے انا لہا، بخشش کرانے کے لیے میں ہی ہوں، شفاعت کرنے کے لیے میں ہی ہوں، وہ سارے اہل محشر مسکرا پڑیں گے اور سب کو اطمینان حاصل ہو جائے گا. اب صفات کی سات بائی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے گھبرانے والے. اللہ اکبر. اب سارے لوگوں کو اطمینان مل گیا ہے. اچھا آقا کا حال کیا ہوگا ذرا ملاحظہ کرو. سارے لوگ تو چہرے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. اب سب سرکار کی پناہ میں آ گئے ہیں. میرے آقا اپنے دستے نبوت میں حمد کا جھنڈا لیں گے جس کو لواء الحمد کہا جاتا ہے، اور سرکار حمد کا جھنڈا لے کر کے رب کی تعریف بیان کریں گے. ایسی تعریف نہ آج تک کسی نے کی ہے اور نہ کوئی کرے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حمد کا جھنڈا لے کر جب رب کی تعریف بیان فرمائیں گے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جب ایسے عالم میں ہماری حاضری سرکار کی بارگاہ میں ہو تو ہمارا حال یہ ہو کہ صبا وہ چلے کی باغ پھلے وہ پھول کھلے کی دل ہو بھالے اور لوا کے تالے سنا میں کھولے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اللہ اکبر. اچھا اب سن لو پیارے تاکہ ایمان تازہ ہو جائے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر اپنا سر مبارک سجدہ میں رکھیں گے. 7 دن 7 رات میرے آقا کا مقدس سر سجدہ میں رہے گا. رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یا محمد ارفع راسکا، اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، جو مانگو تمہیں دیا جائے گا، جس کی بخشش چاہو اسے بخشا جائے گا. میرے سرکار جب رب کی طرف سے یہ اجازت سماعت فرمائیں گے تو اپنے سر نبوت
नबूवत को उठाएंगे। अब मेरे आका इतने खुश होंगे कि नबूवत की निगाहों से खुशी के आंसू निकल पड़ेंगे। दो ही मौके पर तो आंखों से आंसू बहते हैं, या तो इंसान इंतहाई गमगीन हो तब रो पड़ता है, या तो इंतहाई खुशी हासिल हो तब रो पड़ता है। मेरे सरकार को इंतहाई खुशी हासिल है। रब ताला ने महबूब को शफाअत की इजाजत अता फरमा दिया। मेरे सरकार अब निगाहे नबूवत से मुलाहजा फरमा रहे हैं सबको, और मेरे आका सबसे बता रहे हैं अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। रब ताला ने मुझे अता फरमा दिया इजाजत की महबूब जिसकी बख्शिश चाहो उसे बख्शा जाए। जब मेरे सरकार की जबान से अहले महशर ये सुनेंगे तो सारे लोग मुस्कुराने लगेंगे और आका की नबूवत वाली आंखों से आंसू बरस रहे होंगे। इसी को आला हजरत अजीम बरकत बयान फरमाते हैं कि पेश हो तुम शफाअत का सुनाते जाएंगे और आप रोते जाएंगे, सबको हंसाते जाएंगे। आप मुलाहजा फरमाइए अजमत मुस्तफा को, अपने आका की अजमत देखिए। मेरे सरकार ने सबको बशारत अता फरमा दी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, परवरदिगार फला जमात की बख्शिश फरमा। रब का हुक्म जारी होगा, महबूब जमात बख्शी गई। परवरदिगार फला जमात की बख्शिश फरमा दे, महबूब जमात भी बख्शी गई। परवरदिगार फला गरोह की मग़फ़िरत फरमा दे, महबूब उस गरोह की बख्शिश हो गई। आका रब की बारगाह में अर्ज करते जा रहे हैं, परवरदिगार